نئی صبح پیش کر رہا ہے راہ ہدایت بائے مفتی صادق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جو لوگ دنیاوی تکالیف و مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہو اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کی بحالی اور اطمینان قلب کے لیے 8واں اصول ذکر الہی ہے۔ سورہ رعد میں زندگی کی کامیابی و خوشحالی سے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ بھی بہترین ذکر ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کہ جنہیں جنت کے پودے قرار دیا گیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ افضل ترین ذکر ہے۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کی روشنی میں ہمیں بحیثیت مومن اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے، حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے اور پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے غم ہلکا ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے، اور حرام کام سے سوائے غم اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو بدکاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ سامعین کرام، ان 4 چیزوں کو حلال سمجھنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تو حلال نہیں ہیں، لیکن لوگ انہیں حلال تصور کر لیں گے، گویا یہ حرام ہے۔ اور موسیقی کس قدر بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زناکاری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے بڑے ہی بھیانک گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سامعین کرام، ذکر الہی کے فوائد بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک باع یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے
تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ سامعین کرام، اگر ہم بھی مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنی گھڑیاں گزارنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہی ہماری زندگی میں اطمینان آئے گا اور ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔